مرنے سے پہلے پہلے جس شخص نے بھی ایک ذرے کی برابر کوئی بھی نیکی کا کام کیا، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اپنی اس نیکی کے کام کو دیکھ لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس نے کوئی اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا، بھلے کا کام کیا، اس کو نظر نہیں آیا، کسی اور کو بھی نظر نہیں آیا، اتنا معمولی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گیا، اللہ کے پاس وہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، وہ ایک ذرے کے برابر جو نیکی کا کام ہے اس کو دیکھ لے گا۔ اور جس شخص نے اس دنیا میں کوئی برائی کا کوئی ایک ذرے کی برابر کوئی کام کیا، برا کام کیا، نافرمانی کا کام کیا، رب کی ناراضگی کا کام کیا، خواہ وہ ایک ذرے کی برابر ہی کیوں، لیکن توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کی، بغیر توبہ استغفار کے چلا آیا، کل قیامت کے دن وہ ایک ذرے کی برابر جو برا کام کیا ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ کوئی اندھے کا دربار تو نہیں، یہ چوپٹ راجا والا قصہ تو نہیں، یہ اس ذات کے سامنے حاضری ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی خیال آ رہا ہے، جذبہ بن رہا ہے، اس ذات کو اس کا بھی علم، اتنی خلقت خدا، دلوں میں کیا منصوبے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون سا خیر کا کام چل رہا ہے، کون سا برائی کا کام چل رہا ہے، اس ذات کو علم ہے کیا ہو رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی جنگل میں کوئی شکار کسی شکاری کی تلاش میں ہو، کس انداز سے پہنچتا ہے، اور جب پہنچتا ہے کچھ فاصلے پر رک کر کیا انداز اختیار کرتا ہے، گوئے اس میں جان ہی نہیں ہے، اس میں روح ہی نہیں ہے، ایسے خاموش ہو جاتا ہے، ایسے خاموش گویا اس کی روح بھی رک جاتا ہے، سانسیں بھی رک جاتا ہے، اور پتہ کوئی ہلنے نہ پائے۔ کئی شکاری اس کو اندازہ نہ ہو کہ کوئی اس کے تلاش میں ہے، گات لگا کر کے بیٹھا ہے۔ انسان تو انسان کی بات ہے، جانوروں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ جب کسی بلی کو چوہا نظر آ جائے یا کوئی پرندہ نظر آئے اور اس چوہے یا پرندے کو وہ بلی نظر نہ آئے تو پھر شکار کا انداز بلی کا کیا ہوتا ہے، کس انداز سے ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے، گویا کوئی بے جان چیز ہے جو قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ ہر جاندار جب دوسری اپنے مطلوبہ چیز کا شکار کرتا ہے، شکار کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہر بندے کی گات میں ہے، ہر بندہ، اللہ اس انداز سے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے جس انداز سے گویا کوئی شکاری شکار کی نظر میں ہو اور شکاری دیکھ رہا ہو۔ اللہ کی ذات تو پھر بہت عظیم، اللہ کی نظروں سے کوئی چپ کیسے رہ سکتا ہے۔ کسی کا خیال یہ نہ ہو
کہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ مجادلہ میں، فرمایا کس مقام پہ تم دو ہو سمجھ لو تمہارا تیسرا خدا ہے، اگر تم تین ہو سمجھ لو تمہارا چوتھا خدا ہے۔ تم نہ کم ہوتے ہو نہ زیادہ، مگر تمہارا رب ادھری تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ایک دوسرے سے کبھی کان میں متوجہ ہو کر بات کرتے ہو تاکہ دوسرا نہ سنے، اللہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے تم اپنے ساتھی کے کان میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو اللہ کو تم کر کے بھول جاتے ہو، اللہ نہیں بھولتا۔ ایک ایک چیز کا علم ہے اللہ، تو ایسا ذات ہے کہ اس سے ہمارے کوئی عمل مخفی نہیں، بھلا کوئی عمل مخفی ہو جائے اچھے یا برا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ذرہ دیکھا ہے جب روشنی ہو سورج کی اور دروازے کی دو پارٹ ہو، ایک پارٹ ذرا کھل جائے، روشنی دروازے کے اندر سے کمرے میں آ رہی ہو، تو اس وقت اس روشنی میں کیسے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، حالانکہ اگر بند کر دے صاف ستھرا ہوتے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن جب روشنی اس پر تیز پڑ جاتی ہے اتنے ہزاروں لاکھوں ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اتنے ذرات اڑ رہے ہیں۔ اس ذرے کی برابر بھی کوئی نیکی یا اچھا یا برا کرے، اللہ اس سے بھی اللہ کو